بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جس طرح ہر چیز انفرادی طریقہ سے فنا ہوتی ہے اور مٹتی رہتی ہے، یوں ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ اس وقت سوا اس اللہ کے دوسرا کوئی نہ ہوگا، اور وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوستو، آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو قیامت کہتے ہیں کہ قیامت کس طرح دنیا میں برپا ہوگی اور دنیا کا حال کیا ہوگا اور انسانوں کی حالت کیسی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی لائیں اور وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو، حشر و نشر پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر آدمی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اس قدر ضروری ہے کہ اس عقیدے کے بغیر انسان نہ گناہوں سے پوری طرح بچ سکتا ہے، نہ عبادت میں مشقت اٹھا سکتا ہے، نہ جان و مال قربان کر سکتا ہے۔ دنیاوی سزا کا خوف یا بدنامی کا ڈر اسی وقت تک آدمی کو جرم سے باز رکھ سکتا ہے جب تک کہ ظاہر ہو جانے کا خوف ہو، اور جب کسی کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا یہ جرم کوئی نہیں جان سکتا تو بے تکلف بڑے بڑے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ صرف یہ عقیدہ آدمی کو ارتکاب جرم سے روکتا ہے کہ ہمارے تمام نیک و بد اعمال کی سزا و جزا کا ایک دن مقرر ہے۔ اسی دن کا نام قیامت ہے اور اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کے اکثر بڑے بڑے عقلاء باوجود اختلافات مذہب کے اس بات پر متفق ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی بھی آنے والی ہے، اور اسی دوسری زندگی میں ہماری سعادت و شقاوت کا مدار ہماری اس زندگی کے اعمال و افعال پر ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ قیامت کا منکر ہے۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی حیات پر لا کر انہیں پہلے اجزاء اصلیہ پر جو تخم جسم میں ہیں اور محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اس جسم سابق میں بھیجے گا جس کے ساتھ وہ متعلق تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ کائنات کس طرح فنا کی جائے گی۔ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اور اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اسے سنیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس بے ہوشی کا یہ اثر ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی وہ اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا کی اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے کہ انبیاء و شہداء۔ ان پر اس نفخہ سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخہ کا شعور بھی نہ ہوگا۔ زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، زمین اپنے تمام بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی، پہاڑ ہل ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اس طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے گا؟ پھر خود ہی فرمائے گا، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔
سور پونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ اول و حاملان عرش، پھر جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام اور پھر عزرائیل علیہ السلام اٹھیں گے۔ پھر زمین و آسمان، چاند، سورج موجود ہوں گے۔ پھر ایک میغ برسے گا جس سے سبزہ کے مثل زمین کا ہر زیرو جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے یوں برآمد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ۔ پھر مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ دوستو آگے کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے پارٹ 2 میں۔ دوستو امید کروں گا کہ یہ پارٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگلے پارٹ کا آپ انتظار کریں گے۔ اسی کے ساتھ بدر منیر کو اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ دوسرے پارٹ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ کے حوالے۔